بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نیر بخاری صاحب میرے شو پہ آئے جی اور انہوں نے ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی اور نیر بخاری صاحب نے کہا جی کہ when پیپلز پارٹی walked out of پی ڈی ایم سے جب پیپلز پارٹی چلی گئی تو اس وقت کے بعد سے لے کے آج تک پی ڈی ایم جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے. ان سو منی ورڈز ہی سیڈ دیٹ اینڈ ہی سیڈ کہ پی ڈی ایم کا اب شاید وجود نہیں رہا. وہ ذرا کلپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد میں انٹروڈکشن کرا دوں اپنے پینل کا اور میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گا اپنے پینل سے کہ اگر پی ڈی ایم ایز سچ اس طرح اسرٹ نہیں کر سکتی یا اس طرح اس کا وجود نہیں رہا جیسے نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر کیا تھریٹ ہے اور کیا پیپلز پارٹی جس نے اپنا یہاں پہ ایک دیا ہوا ہے ٹائم فریم دیا ہے ڈیٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ دے ول کم اپ ود اے ڈیمونسٹریشن ان اسلام آباد اگینسٹ دا گورنمنٹ. سو وہ کتنا اسرٹ کر سکیں گے گورنمنٹ کے اوپر, کتنا پریشر ڈال سکیں گے گورنمنٹ کے اوپر پیپلز پارٹی والے, اور پھر اگر پی ڈی ایم کا وجود نہیں رہا جیسے کہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں سو اگر نہیں رہا تو پھر پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے. When we talk about پی ڈی ایم کے اندر اس کے پلیٹ فارم میں آپ کی کوئی گنجائش ہے, کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ جس دن اے این پی اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلے تو پی ڈی ایم تو اس کا وجود ہی نہیں رہا. اچھا, وہ دیگر سیاسی جماعتوں کا مجموعہ تو ضرور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو آپ پی ڈی ایم کا نام نہیں دے سکتے. میرے ساتھ موجود ہیں جی کمل شوزف صاحبہ پی ٹی آئی سے, سینیٹر شہادت اوان صاحب پیپلز پارٹی سے, حمید اللہ جان صاحب جے یو آئی سے, مرتضی جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. کمل شوزف صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ بتائیے کہ جب پی ڈی ایم کا وجود نہیں رہا تو پھر باقی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں جی؟ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نیر بخاری صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کو تھوڑا آگے بڑھاتی ہوں. میں ذرا آپ کو ایک براڈر پکچر دیتی ہوں. جی, پی ڈی ایم بنی 8 دسمبر کو, ہم نے دیکھا آریہ پار والا ایک ڈرامہ ہوا لاہور میں, ایک بڑا جلسہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی جس میں جنات کی بہت بڑی تعداد نے شمولیت کی کیونکہ کیمرے نے تو انسان جو دکھائے وہ بہت کم تھے. اس کے بعد استعفوں کا ہم نے بہت شور سنا کہ استعفے دیں گے. پیپلز پارٹی نے کہا ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے. بہت سارے پروگرامز ہوئے, آپ نے بھی بلائے بہت سارے یہاں پر پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن جنہوں نے کہا جی ہم نے استعفے جمع کرا دی اپنے چیئرمین کو. اس کے بعد 3 مارچ 2021 کو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کے کنٹیسٹنٹ تھے سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو جیت جاتے ہیں. اس کے فوراً ہی بعد 2 یا 3 دن کے بعد جب سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن کی باری آتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے بخی ادھڑتے ہیں اور کیسے اپوزیشن اپنا راستہ الگ کرتی ہے. اس ٹائم پہ تارڑ صاحب جو نون لیگ سے جن کا تعلق ہے وہ اپنے سینیٹرز کی ایک جماعت لے کے الگ ہو گئے. جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ آج تک لیڈر آف اپوزیشن ہے لیکن نون لیگ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتی. تو 11 جماعتوں میں سے 3 جماعتوں کے نام تو ہم سب کو آتے ہیں, باقی تو جماعتوں کو اپنے نام خود بھی نہیں آتے کیونکہ ان کی کوئی پریزنس ہی نہیں ہے. نیر بخاری صاحب نے ایک حساب سے بات اس طرح صحیح کی کیونکہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو تازی میٹھی گنڈیریوں کی طرح چوس کے سینٹ الیکشن کے بعد پی ڈی ایم کا بیڑا غرق ویسے ہی کر دیا. اس کے اوپر ایک میں صرف آپ کو زہرانہ یاد کراؤں گی کہ شہباز شریف صاحب نے ایک زہرانہ رکھا منسٹر انکلیو میں اور پیپلز پارٹی کو بلا لیا. تو مریم بی بی جو روئے روا ہوتی تھی پی ڈی ایم کی اور جن کا بھائی چارہ تھا بلاول کے ساتھ, انہوں نے بیان دیا کہ یہ پی ڈی ایم کا فورم نہیں تھا, یہ تو انڈیویجول کیپیسٹی میں شہباز شریف صاحب نے کھانا کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جناب ان کی اپنی جماعتوں میں پہلے دڑاڑے ہیں. مریم بی بی شہباز شریف کو برداشت نہیں کرتی, شہباز شریف اور مولانا کھڑے ہوں تو پیپلز پارٹی ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. تو پہلے تو ان 3 جماعتوں کا آپس میں ہی کوئی معاملات سیدھے نہیں ہے. انہوں نے جلسے بھی پی ڈی ایم کے الگ الگ کیے. مریم بی بی کے ساتھ بھاولپور میں چھوٹی گلیوں میں مولانا الگ پھرتے رہے اور اس طرف مانسیرا والی سائڈ پہ بلاول صاحب کے ساتھ الگ پھرتے رہے. تو پی ڈی ایم بیچاری تو اڑنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی تھی اور نماز جنازہ تو بڑا دھوم دھام سے پڑھایا گیا تھا اور اس کے جو کفن میں لیکن میں ان استعفوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. استعفوں کے بارے میں میں بتاتا ہوں, اس میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ کب پکا ہوگا؟ آپ میری اگر میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ نیر بخاری صاحب نے ایک اور چیز استعفوں کے بارے میں بھی کہی, اس کا بھی کلپ سن لیجئے. لانگ مارچ جو 25 مارچ 2021 کو کرنا تھا, ساتھ کہا کہ جی ہم اسلام آباد پہنچ کے ریزگنیشن ٹینڈر کر دیں گے, which was never decided in any PDM meeting, کبھی بھی نہیں.
نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ریزگنیشن کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, کوئی ذکر نہیں ہوا تھا. سو اگر نہیں ہوا تھا تو پھر یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, پھر تو کنول بی بی جو باتیں کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے. کیوں امید اللہ صاحب؟ دیکھیں رانا صاحب, بنیادی چیز تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو چھوڑ کے نہیں کیا ہے. پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شو کاز نوٹسز جاری کیے تھے اور ایک قسم کا نکالے گئے ہیں پی ڈی ایم سے. تو اس میں تضاد ہے, چھوڑ کے جانا اور نکالنے جانے میں فرق ہے. پی ڈی ایم کا آپس میں گل تو پھر وہی ہوگی نا افریدی صاحب, بات تو پھر وہی ہوگی جو کنول بی بی کہہ رہی ہے. کنول بی بی تو یہی کہہ رہی ہے نا, چلے چھوڑ کے گئے, نکالے گئے, مطلب وہ تو ایک ایشو تو ہے نا آپ لوگوں کا, آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ تو نہیں ہے. بخاری صاحب اسٹیٹمنٹ پہ کر رہے ہیں تو اس کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق ہی میں آپ کو جواب دوں گا نا. جی جی بولیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے انٹرسٹ کی بات کرتی ہے, اور پیپلز پارٹی تو یہ نہیں کہے گا نا کہ ہاں جی پی ڈی ایم کامیاب ہوگی اگر ہم ساتھ نہیں ہوں گی, یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ تو یہی کہیں گے کہ پیپلز پارٹی سب سے مشہور پاورفل بڑی پارٹی ہے اور وہ نہیں ہوگی تو پی ڈی ایم نہیں چلے گا. پی ڈی ایم میں یہ ضرور ہے یہ بات, اور میں آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ دیکھتے ہیں اور جو طے ہوا ہوتا ہے ان باتوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان باتوں پہ نہیں چلتے ہیں جو افریدی صاحب, the point is different. The point is کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ جناب پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کا وجود نہیں ہے. سو ایسا رانا صاحب پی ڈی ایم کا وجود نہیں ہوتا تو یہ ایک ایک گھنٹے کے ٹی وی کے پروگرام پی ڈی ایم پہ نہ ہوتے, پی ڈی ایم کا خوف نہ ہوتا تو سٹنگ رولنگ پارٹی پی ڈی ایم کو ڈسکس نہیں کرتا ان پروگراموں میں. پی ڈی ایم نے جو طے کیا ہوا ہے وہ وقت کے مطابق اگر ان کا ایک جلسہ جلوس میٹنگ اس ڈیٹ پہ نہ ہوئی ہو تو پھر لوگ گلا کریں کہ جی یہ اس کا تو وجود ہی نہیں رہا. کنول بی بی, آپ کنول بی بی اس پہ جواب دینا چاہیں گی؟ آپ تاریخوں کا انتظار کریں, تھوڑا تحمل صبر کریں. اوکے ٹھیک ہے, تاریخوں کا انتظار نظر آئے گا, پی ڈی ایم کا جلسہ جلوس بھی نظر آئے گا, اس کا لانگ مارچ بھی نظر آئے گا, اور ضرورت ویری پڑی تو کوئکلی. اس کے ٹھیک ہے ریزگنیشن بھی نظر آئیں ٹھیک ہے, گے بالکل آپ کو. ٹھیک ہے جی. وی کیپنگ آر فنگرز کراسڈ آن دس ون. ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے پی ڈی ایم کے جلسے بھی, جلوس بھی, اور ان کے جناب احتجاج بھی. کنول بی بی ویری کوئکلی اس پہ کوئی آپ کامنٹ دینا چاہیں گی تاکہ میں آگے چلوں شہادت صاحب کی طرف؟ 7 دفعہ جی کالز آئی ہیں پی ڈی ایم کے مارچ کی, تو وہ مارچ اپریل مئی جون میں تو تبدیل ہو جاتا ہے لیکن لانگ مارچ میں تبدیل نہیں ہو پاتا ہے. اوکے, لانگ مارچ کریں یا شارٹ مارچ کریں, ہم چشم برائے آئیں گے. تو ہم انہیں پہلے بھی ہم نے ان کی خاطر تواضع کی تھی, ان کے لوگ بیمار ہوئے تھے, ہم نے ان کی عیادت بھی کی تھی, تیمارداری بھی کی تھی, پانی بھی پلایا تھا, اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹے تھے تو ہم نے ان کو بڑے کھلے دل سے رخصت بھی کیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو 11 جماعتیں ہیں, جو جن جماعتوں کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ جماعتیں ہیں, وہ ان کے ساتھ کتنا ایک چلتی ہیں اور یہ کتنا ایک اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے شہادت صاحب, اوور ٹو یو. دیکھیں رانا صاحب, سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ یہ آج کا ایشو نہیں ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے کتنی جماعتوں پہ ہے, کتنی پارٹی پہ نہیں ہے. یہ بات تو حقیقت ہے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ 20 سپٹمبر 2020 کو بلاول صاحب کا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے اے پی سی بلائی. اس اے پی سی کے نتیجے میں پی ڈی ایم وجود میں آئی, اور بعد میں ڈیفینیٹلی چند عرصے کے بعد ہمارے کسی بات کے اوپر اختلافات ہوئے, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 12 اپریل 2021 کی جو چیز تھی پاکستان, اختلافات کی بات نہیں کر رہے شہادت صاحب, یہاں پہ افریدی صاحب بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات نہیں. افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو, میری گزارش سن لیجئے, افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے چھوڑا نہیں پی ڈی ایم کو, پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکالا گیا. دس از افریدی صاحب سیئنگ. لیکن میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل دوست جیسے اس کی انٹرپریٹیشن کر لیں, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ 12 اپریل کو 2021 کو پیپلز پارٹی کی سی میں ہم نے ریزگنیشن دیے, اور 13 اپریل کو ہم نے پریس کانفرنس کر کے پی ڈی ایم جو ہے اس کو ہم نے چھوڑا. اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم نکالے گئے, ہم نے چھوڑا. دیکھیں آج تک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو میجر پارٹیز ہیں ہمارے, آج بھی شہباز شریف صاحب جو ہے لیڈر آف اپوزیشن ہے, تو ہم سب کا جو مطمع نظر تھا وہ کل بھی ایک تھا, آج بھی ایک ہے. تھوڑا سا ایک اختلاف تھا کہ ہمیں ریزگنیشن دینے یا ریزگنیشن نہیں دینے, لیکن اب سلسلہ یہ ہے کہ موجودہ جو قوم آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو مہنگائی کا عالم ہو رہا ہے, اس پہ جاتے ہیں, مہنگائی پہ ضرور جاتے ہیں, مہنگائی پہ ضرور جائیں گے شہادت صاحب, اس طرف بھی جاتے ہیں. پہلے ذرا یہ پی ڈی ایم والا مسئلہ سارٹ آؤٹ کر لیں.
اس پہ ضرور جاتے ہیں شہادت صاحب. مجھے ذرا یہ ایک میرا سوال سن لیجئے شہادت صاحب ایک چھوٹا سا سوال, آپ ضرور اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ پھر نکالے گئے یا چھوڑ دیا گیا. چلے آفریدی صاحب کہتے ہیں جے یو آئی کا موقف ہے کہ آپ لوگوں کو نکالا گیا, آفریدی صاحب کے بقول, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے چھوڑ دیا. چلے جو بھی کیا آپ نے, نہیں, دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ پی ڈی ایم میں نہیں ہیں, اور پی ڈی ایم کا وجود ہے یا نہیں ہے. بخاری صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے جب سے پیپلز پارٹی نے اس کو چھوڑا ہے. تو اب باقی رہ کی گیا پیچھے, سب سولو فلائٹ کریں گے, سولو فلائٹ لیں گے, کیسے ہوگا یہ, ہاؤ ول تھنگز ورک؟ شہادت صاحب. ٹھیک ہے سر, ڈیفینیٹلی جب ہم پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے یا الگ کر دیے گئے, جو کچھ بھی ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے ختم کر دے گی. اچھا, ریزگنیشنز کے بارے میں بھی شہادت صاحب آپ کی ان پٹ چاہتا ہوں. ریزگنیشنز کے بارے میں بھی کہا گیا ہے, ریزگنیشنز کے بارے میں بھی کلپ دکھا دیجئے جی. ریزگنیشنز کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ریزگنیشنز کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی پی ڈی ایم پہ کے ساتھ, بخاری صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ بالکل جو بھی ہمارے دوست ہیں, سیاسی دوست ہیں, ہو سکتا ہے کسی کی یادداشت بہتر نہ ہو, لیکن میں آپ کو یہ یاد کر کے کہہ رہا ہوں کہ 12 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی کی میٹنگ ہوئی تھی شوکاز کے حوالے سے, جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم پی ڈی ایم کے جو عہدے ہیں اس سے ہم لوگ ریزائن کریں گے, اور لہذا اے این پی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پلیٹ فارم سے اس سے ہم نے ریزگنیشن دیے, اور 13 اپریل کو 2021 کو پاکستان پیپلز پارٹی نے I'm talking about the other resignations جی, I'm talking about the resignations from the houses جی, from the دیکھو ایگزیکٹلی رانا صاحب, ان کی جو بات ہے, ہمارا وجہ اختلاف ہی یہی تھی. ہمارا کہنا یہ تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں, اس سے پہلے ہم جو ہے کرنے دیں, لانگ مارچ کریں, اور جو کچھ بھی رہے. ریزگنیشن کی بات نہیں ہوئی تھی, ان ادر ورڈز یہ آپ کہہ رہے ہیں نا شہادت صاحب. تو بالکل ہمارا کہنا یہ ہے جی, قطعی طور پہ ریزگنیشن کی بات نہیں تھی. ہم نے یہ کہا کہ حتمی فیصلہ آخر میں پہنچ کے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کس اسٹیج پہ جانا ہے. بخاری صاحب از رائٹ, بخاری صاحب از رائٹ, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ شہادت صاحب. سر میرا کہنا یہی ہے کہ پہلے بات کرنوں کی تھی, لانگ مارچ. سر میں ریزگنیشن کی بات کر رہا ہوں شہادت صاحب, اس کا مطلب ہے بخاری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ریزگنیشن کی بات نہیں ہوئی تھی, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اس چیز پہ متفق ہیں نا, صحیح کہہ رہے ہیں. چلو صحیح. کمل بی بی, یس آپ, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ جی, ایک پریس کانفرنس کی تھی جوائنٹ مریم بی بی نے اور بلاول نے, جہاں پہ انہوں نے استعفوں کا ذکر کیا تھا اور استعفوں کو انڈورس کیا تھا, اور اس کے بعد استعفوں کی پوری ایک جو ہے وہ داستان چھڑ گئی تھی. اور مرتضی عباسی صاحب وہ دوسرے ممبر ہیں, ایک ان سے پہلے جو ممبر ہیں وہ مریم صاحبہ کے جیٹ ہیں, جن دو نے اپنے استعفے بھیج بھی دیے تھے غلطی سے اسپیکر صاحب کو, پھر بعد میں بڑی معافیا مانگ کے واپس لے لیے تھے. اور ایک چیز میں یاد کرا دوں کہ فلسفہ مکمکہ کے تحت ابھی کچھ دن پہلے این 131 میں بائی الیکشن ہوا جو شائستہ بی بی جیتی ہیں, اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے پہ ٹکا کے تیر چلائے ہیں. ذرا اگر وہ ریکیپ کر دیں. اور پرسوں بھی شائستہ بی بی نے سپیچ کی تو اس میں بھی انہوں نے الزام لگایا کہ پیسوں کے استعمال کر کے ووٹ خریدنے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ پیپلز پارٹی کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے. تو ان حالات میں آپ دیکھ لیں کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن جو شہباز شریف صاحب لیڈ کریں, اس کا بھی کوئی سٹیٹس جو ہے وہ کلیئر نہیں بنتا. اچھا چلے اس کا جواب لیتے ہیں. مرتضی صاحب, مرتضی جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون سے ہیں جی, آپ کوئی سٹیٹس ہے یا نہیں ہے, کیا کہہ رہی ہے یہاں پہ کمل بی بی؟ دیکھیں, یہ ایک تو بشر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, سیاست میں جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھنے پڑتے ہیں. رکھیں جی, رکھیں جی. تو وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کوئی پولیٹیکل ایشو بنایا جائے. میرے خیال میں ان چیزوں سے ووٹ خریدنے اور یہ لوگوں کے ضمیر خریدنے کی سیاست سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اگر کسی حوالے سے یہ ایلیگیشن ہم پہ لگتا تو ہمیں بڑا کیٹیگوریکلی اس کا سدباب کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیں, وہ ان کے خاوند فوت ہوئے ہیں, وہ کوئی ایسی بات کسی صورت بھی سیاسی بات نہیں کر سکتی. وہ عقائد پہ مبنی انہوں نے بات کی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں مرتضی صاحب کہ پیپلز پارٹی والوں نے پیسے دے کے ووٹ خریدے؟ دیکھو, انہوں نے پیپلز پارٹی کا تو نام ہی نہیں لیا فلور آف دی ہاؤس. اچھا, لیا ہی نہیں. اور انہوں نے تو یہ کہا کہ وہاں ضمیر اور ووٹ کی خریداری کی بات ہوئی, جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اس سے پہلے ان حلقوں میں اس طرح کبھی نہیں ہوا.
تو ضمیر اور ووٹ کی خریداری. سیاسی جماعت کو نام انہوں نے لیا ہو. اچھا جی میں آپ سے اپنے تفضیلات کا اظہار کیا ہے اور دیکھیں یہ ہر ایک کا اوکے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مرتضی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت بیوی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. مرتضی صاحب کین یو لسن ٹو می. مرتضی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کسی کا جماعت کا انہوں نے نام نہیں لیا, یہ آپ کا موقف ہے, لیکن اگر نہیں لیا تو کس کو وہ کہہ رہی تھی, کس کو ایڈریس کر رہی تھی وہ؟ دیکھیں وہاں ساری قوتیں, پی ٹی آئی ہمارے اگینسٹ تھی, تحریک لبیک ہمارے اگینسٹ تھی, ملی مسلم لیگ ہمارے اگینسٹ تھی, ساری جماعتیں, پی ٹی آئی بھی, پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک جماعت کو آپ فوکس کریں. آج کا یہ اتنا بڑا میرے ساتھ پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے ڈائریکٹ یہ بات کی ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب نے یہ بات کی ہے. آپ مرتضی صاحب اب فلٹر لگا کے بات نہ کریں نا, جو ریالٹی ہے وہ کریں, یہ تو خبریں میں چلتی رہی ہیں. قاہرہ صاحب کی بات نہیں سنی, میں وہ بات کر رہا ہوں جو شائستہ پرویز صاحبہ نے فلور آف دی ہاؤس کی ہے. سر پھر اچھا چلے, شائستہ بی بی میرے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھے ہیں. شائستہ بی بی بڑی قابل احترام ہے میرے لیے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت قمر بی بی کہہ رہی ہے کہ قاہرہ صاحب نے اور باقی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ بات کی ہے, تو وہ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ مرتضی صاحب؟ جی کیا جی وہ ووٹ خریدتے ہوئے کی, نوٹ خرید دیتے ہوئے کی, اس ویڈیو کو کنڈیم کیا پیپلز پارٹی نے. جواب میں علی پرویز ملک صاحب کا آڈیو میسج چلا ہے, ویڈیو میسج چلا ہے. ہم 1 مہینہ پرانی باتیں بھی ہم اگر بھول جائیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. جی نہیں دیکھیں اب یہ تو اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے جس کو آپ ٹاک شو کا وہ بنائیں. ایشو تو نہیں ہے, ایک کلیئرٹی چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ. جی کلیئرٹی یہ ہے جی, ہم کنڈیم کرتے ہیں ووٹ خریدنے والوں, ضمیر خریدنے والوں کو. اگر اس میں کوئی بھی جماعت ہے, اگر پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, ایون کہ ہماری اپنی جماعت اگر مسلم لیگ ہے, اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. اچھا چلو جی ٹھیک ہے, یہ ہمارا موقع. اوکے ٹھیک ہے جی, گاٹ یور پوائنٹ. جی کیا یہ وجہ تو نہیں آپ نو کانفیڈنس اس لیے موجودہ حکومت جو پنجاب کی ہے اس کے خلاف اس لیے آپ لانے کے لیے تیار نہیں تھے, مسلم لیگ نون تیار نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نو کانفیڈنس لانے کے لیے کہ شاید کہیں حمزہ شہباز چیف منسٹر نہ بن جائے؟ کمل بی بی وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ, کیونکہ یہاں پہ کلیئرٹی انہوں نے اپنا موقف دے دیا. میرے خیال میں پارٹی کے اندر بھی ڈفرینٹ موقف ہوتے ہیں, جیسے آپ کی پارٹی کے اندر بھی, پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈفرینٹ موقف ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے, اسی طرح نون لیگ کے اندر بھی ڈفرینٹ موقف ہے. لیکن مجھے اس وقت جو کلیئرٹی نظر آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے موقف میں نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی والے سارے ایک ہی پیج پہ نظر آ رہے ہیں. جب پی ڈی ایم کی بات ہوتی ہے اور جب پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے اس وقت ایک ہی موقف آ رہا ہے. سو اس پہ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں گے, کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں گے؟ 2 باتیں ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی نے بڑا سمارٹ موو کر کے پی ڈی ایم کا فورم, جیسے ابھی بتا رہے تھے میرے کلیگ, انہوں نے کریٹ کیا, ایکسپلائٹ کیا, ان سے ووٹ لیا, سینٹ کی الیکشن میں سیٹ اپنی جیتی اور پھر ان کو سائڈ پہ کر دیا. اس کے جواب میں انہوں نے ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھ دی, جو میں نے آپ کے ہی پروگرام میں یاد ہوگا ایک اسٹیٹسٹکس نکالے تھے. وہ ان کو ڈیمانڈ, اب پیپلز پارٹی دوسری یہ رکھ رہی ہے کہ آپ پنجاب کی حکومت ٹاپل کرنے میں ہماری مدد کریں اور ہم جا کے پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے اگینسٹ سی ایم. جبکہ پیپلز پارٹی کے اپنے ٹوٹل وہاں 6 ممبران اور 1 ریزرو سیٹ ہے, 7 سیٹس. جو نون لیگ ان کی بات نہیں مان رہی, تو میں کیونکہ ان کے ساتھ ایوان میں بیٹھتی ہوں, مجھے ان کے ہم سارے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. مرتضی صاحب جو ہے وہ چیئرمین ڈپٹی اسپیکر رہے, اس لیے درمیان کی بات کرتے ہیں. ایبسلوٹ انہوں نے کوئی راستہ نہیں لیا. مسئلہ سارا یہ کہ پی ڈی ایم تو دور کی بات ہے, جو اپوزیشن کی چند جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ایوان میں وہ بھی متحد نہیں ہے. تو یہ جو مارچ کرنے جا رہے ہیں اس کی سن ایئر ضرور بتا دیں. مہینہ بتاتے, ڈیٹ بتاتے, ایئر نہیں بتاتے. اوکے مرتضی صاحب, اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں کمل بی بی کی اس بات کا, تو آپ یو آر موسٹ ویلکم. دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب بات کر رہی ہیں. اچھا ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ بھی اپوزیشن دکھاتے ہیں وہ ایک پیج, ٹھیک ہے جی, اور وہ جو حقائق پی ڈی ایم سے پارٹی کی علیحدگی تھی اس کے افیکٹ یا اس کی جو ملکی سیاست پہ اثرات ہیں اس سے بھی سب واقف ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن جماعتوں کو, اور خاص کر کے 2 بڑی سیاسی جو جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, ان کی قیادت کو اور ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بڑا سوچ سمجھ کے
بات کرنی سر وہ ہوگی، بالکل بات آپ کی درست ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کے ہر ایک کو بات کرنی چاہیے، بٹ اس وقت تو بی بی خود بول رہی ہیں، یہ کنول بی بی تو خود کہہ رہی ہیں، اس پہ آپ کو کوئی کامنٹ ہے، کوئی بات کرنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ کنول بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ چلو دسو جی، کنول بی بی کی کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان شارٹ۔ چلو جی، وہ کہہ رہی ہیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان میری شارٹ۔ بات سن لیں جی ایک بات سن لیں، پنجاب کے حوالے سے جو بات کی نا، دیکھیں ہم نے بڑا وقت مطلب کے اسٹینپ لائیں تو بالکل ہماری سیاست شیخ صاحب نے بالکل یہ بات کی پارٹی کی طرف سے کہ یہ شوق کریں ہم اس حکومت کو ہٹانے کے لیے تیار ہیں، وہ بتائیں نا اسٹرینتھ کہاں ہے جو حکومت، یہ دیکھیں آپ۔ اچھا یہ بات درست ہے مرتضیٰ صاحب کہ میں ایک چیز، سنیں میری بات جی کریں یہ جی، جس طرح بلڈوز کیا گیا، لوگوں کو گھروں سے بلایا گیا، فون کالز گئیں، کل شاید خان عباسی صاحب نے بھی بات کی، تو جب ہمیں یہ تسلی ہو جائے گی تو ایک دن بھی نہیں ہم چھوڑیں گے پنجاب حکومت۔ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے نو کانفیڈنس کی؟ مرتضیٰ صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اٹھتا ہے آپ کے اندر کے سرکلز میں، کیا یہ وجہ تو نہیں ہے آپ نو کانفیڈنس اس لیے موجودہ حکومت جو پنجاب کی ہے اس کے خلاف اس لیے آپ لانے کے لیے تیار نہیں تھے، مسلم لیگ نون تیار نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نو کانفیڈنس لانے کے لیے کہ شاید کہیں حمزہ شہباز چیف منسٹر نہ بن جائے؟ دیکھیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ حمزہ بات ہی نہیں، شہباز ہماری پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، چلو اور وہ پنجاب میں 2 سال بے گناہ وہاں جیل میں ان کو رکھا گیا، بالکل صحیح ہے، پابند سلاسل رکھا گیا، صحیح ہے، قربانیاں ہیں ان کی۔ صحیح ہے، مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا لیڈر ہے؟ لیکن یہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی سر؟ میں مرتضیٰ صاحب اس پہ ذرا جواب دے دیجیے۔ یہ دیکھیں ہم نے بڑا واضح نے کہا ہے کہ فگر شو کریں۔ فگرز کی بات نہیں کر رہا میں، فگر تو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مل کے بنانے تھے، پیپلز پارٹی نے نون لیگ نے مل کے بنانے تھے، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ مسلم لیگ نون بیک آؤٹ اس لیے کر گئی بزدار حکومت کو گرانے میں؟ غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے، چلو 100% غلط۔ اوکے۔ حمید اللہ صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ کے لیڈر تو نظر آتے ہیں، آپ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کیوں ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ بار بار ہو رہا ہے ایسے؟ نہیں رانا صاحب، ایک تو وہ بخاری صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اس سوال پہ کہ جی ریزگنیشن کی بات نہیں ہوئی تھی، تو میں ان کے جو چیئرمین ہیں بلاول صاحب ان کی بات پہ یقین کروں یا ان کی بات پہ یقین کروں کہ انہوں نے خود مانا کہ ٹھیک ہے جی ہم استعفے دے دیں گے، لیکن پہلے ہم پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مظاہرہ کریں، مارچ کریں، اور اس کے بعد ہم ریزگنیشن پہ آئیں گے، کیونکہ جو ٹی او آر جو اچھا پنجاب میں ریزگنیشن، پنجاب میں نو کانفیڈنس آپ کیوں نہیں لے کے آئے؟ دیکھیں وہ تو پنجاب میں سب سے بڑی جو پارٹی تھی وہ نون پارٹی تھی، اور پی ڈی ایم میں ان کو اس پہ اختلاف تھا کہ جو ہمارا پہلے سے ڈسائڈ ہو چکا ہے ان چیزوں پہ ہم چلیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو کہا کہ نہیں جی آپ پہلے ادھر سے نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں، ادھر سے شروع کریں۔ ان کا پی ڈی ایم میں آپس میں اختلاف ہوا، ہمارا تو پنجاب میں نہیں ہے ان کا، ان کی آپس میں وہاں پی ڈی ایم میں اس بات پہ ان کا اختلاف ہوا اور یہ بات آگے نہیں چلی۔ لیکن جہاں تک نیئر بخاری بھائی کی بات ہے وہ بات غلط ہے، ریزگنیشن باقاعدہ اس ٹی او آر کی جو ہے وہ اس کے پارٹ تھے اور اس میں ڈیسائیڈڈ تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی ہم باقی چیزوں سے پہلے بھی ریزگنیشن پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ آپ نے نئی بات شروع کر دی ہے، خیر اینی ویز شہادت صاحب۔ جی رانا صاحب دیکھیں، 2 باتیں ابھی آپ نے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا لاہور کے الیکشن میں پیسے چلے یا نہیں چلے، یہ والا جو ایشو ہے الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا ہو، نمبر 1۔ ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ میں یہ بتاؤں کہ نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا یا کسی اور پارٹی کا کوئی آدمی پیسے بانٹتے ہوئے، جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کشمیر میں ایک کلپ چلی تھی سوشل میڈیا پر کہ کچھ لوگ کشمیر کے الیکشن میں پیسے بانٹ رہے تھے، یہ تو اب الزام تراشی آئے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جو لوگ الیکشن سے آؤٹ ہو گئے وہ اس قسم کے ایشوز ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جو نان ایشو ہیں اس کے اندر انوالو رہے ہیں، اور وہ جس طریقے سے بھی ٹائم گزارنے کا ٹائم جو ہے وہ ٹائم اویل کرنے کی یہ باتیں ہیں۔ مرتضیٰ صاحب what are the chances of like you guys یعنی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ
واقعی ہی حکومت گرانا چاہتی ہے اس میں کتنے پرسنٹ آپ مجھے، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گا، پھر میرے 3-4 سوال ہے میں اوپر نیچے آپ سے کرنا چاہوں گا تاکہ مجھے کلیئرٹی مل جائے. کتنے چانسز ہیں کہ آپ واقعی حکومت گرانا چاہتے ہیں عمران خان؟ دیکھیں یہ جو منی بل ہے اور اسٹیٹ بینک والا بل ہے اور یہ جس طرح مزید مہنگائی کر رہے ہیں اور جو انہوں نے نیگوسیشن آئی ایم ایف کے ساتھ کی ہیں، اس کے بعد تو اس حکومت کو ایک دن بھی وقت دینا، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. اچھا جی. تو مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ جتنی جلدی موقف ہو سکے اس حکومت سے ملک قوم کی جان چھڑائے. اچھا ایک منٹ یہیں پہ رک جائیے گا. چلیں یہ تو اسی حوالے سے ایک منٹ شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی پی ایم کی لیڈرشپ تاکہ کنسنسس ڈیولپ ہو، جو بھی آئینی رستہ ہو استعمال کر کے اس حکومت کو گھر بھیجا جائے. اوکے چلیں ایک منٹ کے لیے اگر میں یہ سمجھوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو لائی جائے اور عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا جائے، حکومت کو نہیں عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا جائے، ایسے ہی ہے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب اور حکومت ایک چیز سے پوچھنا، ان کے ایجنڈے کو روکنا ہے ہم ملک کے لوگوں نے. اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے اگر ہم سوچیں کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں اگینسٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ یا عمران خان کے، اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا آپ اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ یہ اگر یہ جو ساری ایک گزارش میرا، لیٹ می کمپلیٹ مائی سیلف مرتضیٰ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، چلیں آپ کی یہ جو کوشش ہے کہ حکومت کو گرانا یا عمران خان کو گھر بھیجنا، آپ کی کوشش سپوزڈلی کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا آپ جو ریلیف ہے عوام کو، مسئلہ تو ریلیف کا ہے، پرائس ہائیک کی بات ہے یا اور ایشوز ہیں جو گورننس کی بات ہے، گورننس تو چلو اس کو ذرا ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پرائس ہائیک کی بات کر لیتے ہیں. کیا آپ جو پرائسز ہیں وہ 3 سال 4 سال پرانی جو پرائسز تھی انہی پرائسز پہ واپس عوام کو وہ سہولت پیش کر سکیں گے اگر آپ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں، اگر مسلم لیگ نون حکومت میں آ جاتی ہے تو؟ دیکھیں پہلا ہمارا موقف یہ ہے اس حکومت کا خاتمہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کنسنسس سے اسمبلیز ڈیزالو کر کے نیا الیکشن کرایا جائے، اس کے بعد جس کو مینڈیٹ ملے وہ پھر یہ فیصلہ کرے. نمبر 1. نمبر 2، اگر اس حکومت کو ختم کیا جائے تو فائنینشلی قوم کو ریلیف دینے میں وقت لگے گا. اچھا چلو دیکھیں وقت کتنا لگ سکتا ہے جی؟ کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی پاورفل گورنمنٹ آپ کی ہے. دوسرا عمران 5 سال ہو گئے، آئندہ 5 سال آپ کو چاہیے یا کتنے 10 سال آئندہ؟ نہیں میری بات سنیں جی. جو چانس عمران خان صاحب کو ملا ہے، پی ٹی آئی کو ملا ہے جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا، ساری قوتوں کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی، یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو. پہلی خوش نصیب حکومت ہے پاکستان کے. سر جی the question is کہ آپ question is مرتضیٰ صاحب کہ آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا؟ رانا صاحب اس طرح ہے کہ یہ ہم جب عوام کے پاس جائیں گے، اگر کنسنسس سے اپوزیشن جماعتیں اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرواتی ہیں تو پھر ہم اپنا پورا منشور دیں گے، ہم ریلیف کا دیں گے. پھر میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ پالیسیاں غلط نہ ہوتی تو آج پاکستان کی گروتھ کی شرح وہ 7-8% پہ ہوتی. اچھا چلے ٹھیک. سارا مسئلہ وہ احتساب ہے، سارا مسئلہ نہیں احتساب میں تو آپ لوگ کامیاب نہیں ہوئے، پی ٹی آئی احتساب میں کامیاب نہیں ہوئی. احتساب کرنا ہے جی عدالت نے. کمل بی بی آپ کی طرف جواب دیں جی. جی پہلی بات تو یہ ہے رانا صاحب کہ ان کی جو ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں جس پہ دم نکلتا جا رہا ہے، وہ دم ہی نکلنا ہے، خواہش پوری نہیں ہونی. حکومت گرانے کا مقصد عوام کو ریلیف دلانا نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ ریلیف کوئی حکومت دے نہیں سکتی. ہم نے کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے پچھلے 3 سال، تینوں بجٹس میں ہم نے کوئی ٹیکسز نہیں لگائے. میں آپ کو ڈیٹس کے ساتھ ان کے جو اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں نا وہ دکھا سکتی ہوں. سپٹمبر 2017 کی، سپٹمبر 2015 کی، اس جب بجٹ کے بعد کی ان کی تقریریں تھی کہ جناب عوام کو کڑوی گولی نگلنی پڑے گی، 17% ٹیکس ہم واپس نہیں لیں گے. میرے پاس یہ اخباروں کی کٹنگز پڑی ہوئی ہے، میں آپ کو وہ بھیجوں گی، آپ ذرا وہ چلا دیجیے گا. تو یہ باتیں ہمیں نا اس قسم کی سنائے کہ عوام کو ریلیف یہ کس طرح دلائیں گے جب انٹرنیشنل پرائسز بڑی ہوئی ہیں، کموڈیٹیز کی پرائسز بڑی ہوئی ہیں، تو یہ کیا یہاں زمین سے کہیں سے تیل نکالیں گے؟
کیونکہ تیل تو ہم باہر سے لے کر آتے ہیں. آئی ایم ایف کی یہ بات کر رہے ہیں, جو پارٹیاں 14 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہوں اور جا کے اسٹرکٹ ان کے ساتھ خود معاہدے کیے ہوں, وہ اس پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غداری کری ہے جو پہلی دفعہ گئے ہیں. تو آپ کا تو ٹریک ریکارڈ ہے, اگر آپ نکل آئے ہوتے آئی ایم ایف پروگرام سے, پاکستان کی اکانومی کو لانگ ٹرم میں ٹھیک طرح سے ڈسپلن کیا ہوتا, تو کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے. جہاں تک بات ہے کہ یہ سارا رونا دھونا ہے کیوں, مکمکا کی سیاست ابھی دیکھ لیں آپ, بلاول کی آپ سپیچز اٹھا لیں جو جلسے کی انہوں نے اس بائی الیکشن سے پہلے, کس قسم کی سخت زبان انہوں نے آپس میں استعمال کی. جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے ان کا بھائی چارہ شروع ہو جاتا ہے. سارا مسئلہ وہ احتساب ہے, سارا مسئلہ نہیں, احتساب میں تو آپ لوگ کامیاب نہیں ہوئے, پی ٹی آئی احتساب میں کامیاب نہیں ہوئی. احتساب کرنا ہے جی عدالت نے, نہیں جس نے بھی کرنا ہے جی عدالت نے کرنا ہے, جس نے بھی کرنا ہے. نہیں رانا صاحب میری ایک عرض سن لیں, وہ روئے رواں ان کا, وہ بہت گریٹ لیڈر جس کے لیے سب کہتے تھے کہ مر جائے گا مگر پاکستان چھوڑ کے نہیں جائے گا. چلے وہ ایک اور چیز ہے, لیکن احتساب کی بات پہلے کر لیتے ہیں نا. کنول بی بی ایک منٹ کنول بی بی ایک منٹ ٹھہر جائے, رک جائے. احتساب کی بات آپ کی خود حکومت کہتی ہے کہ آپ احتساب سے نیٹ ریزلٹ نہیں نکال سکے, تو احتساب کس چیز کا؟ دیکھیں جی, جو 34 امینڈمنٹس آئی تھی نا, مرتضی عباسی صاحب پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگز میں شاید بیٹھتے ہیں, جس میں نیب کی انہوں نے اس وقت امینڈمنٹس دی جب فیٹف کا ہم بل پاس کرنے کے لیے جا رہے تھے, جو پاکستان کی سالمیت کا بل تھا. اب اسی قسم کی ان کی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی. میں یہ پوچھ رہا ہوں, میرا سمپل سوال ہے کنول بی بی کہ احتساب آپ کی بات کا میں جواب دے رہی ہوں رانا صاحب, جو ہمارے پاس میں ہے نا, میرا بھی تھوڑا سا جواب دے دینا. احتساب آپ نے شروع کیا, بہت اچھا کیا. احتساب کا عمل شروع کیا, بہت اچھا کیا. آپ نے بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا, بہت اچھا کیا. لیکن ان سے جن لوگوں پہ آپ نے ہاتھ ڈالا, ان مقدمات پہ یا ان لوگوں کے جو سزائیں تھی ان کو ملی, نیٹ ریزلٹ ان کا نکلا, اس احتساب کا نہیں نکلا. پی ٹی آئی نے جو احتساب کیا اس کا نیٹ ریزلٹ نہیں نکلا. دیٹس اے ریئلٹی چیک. ڈونٹ یو تھنک؟ آپ ٹھیک کہہ رہے رانا صاحب, میں صرف ایک اتنا عرض کر رہی ہوں کہ جس لیول پہ پالیسی سازی میں, اداروں کی گردنیں دبانے میں, این آر اوز دینے میں, جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم نے تو ہاتھ کھینچ کے رکھا ہے, ہم نے بالکل نہیں کیا. لیکن آگے پروسیکیوشن, پھر عدالتی جو پروسیجرز ہیں, وہاں پہ ایویڈنس کی ریکارڈنگ, پھر وہ اتنا لمبا چوڑا. رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس ہے, آپ سارے کور کرتے ہیں, دیکھ لیں. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس ہو یا کسی کا بھی کیس ہو, اچھا مجھے چلے ایک بات بتا دیں کنول بی بی, مجھے ایک بات بتا دینا, مجھے ایک بات بتا دیں, رانا ثناء اللہ کا کیس کا کیا ریزلٹ نکلا, مجھے وہ بتا دیں. میں صرف ایک ریزلٹ آپ کو بتا رہی ہوں, ذرا میری عرض سن لیجئے کہ شہباز شریف صاحب کو اس اسمبلی میں لائیو براڈ کاسٹ پہ 6 گھنٹے سپیچ کرتے آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سب نے سنا ہے, پوری قوم سن رہی ہوتی ہے اور آوازار ہوتی ہے. لیکن وہی شہباز شریف صاحب ہیں جب نیب کی عدالت میں جاتے ہیں, وہاں جا کے کمر پکڑ کے کہتے ہیں میرے سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا, مجھے چھٹی دے دے, میں نہیں بیان دے سکتا. تو آپ بتائیں کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ عدالتی سٹرکچر کو ریفارم کرنا پڑے گا. کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے نا, نہیں وہ پیپلز پارٹی تو نہیں کر سکتی, وہ نون لیگ نہیں کر سکتی, وہ آپ نے کرنا ہے. یو آر دا گورنمنٹ, سب نے کرنا ہے, سب نے کرنا ہے, لیکن یو آر دا گورنمنٹ. آپ لوگوں نے جو چیزیں پاس کروانی ہوتی ہیں اسمبلیوں سے وہ پاس کروا لیتے ہیں آپ لوگ, حکومت پاس کروا لیتی ہے وہ چیزیں, بل پاس کروا لیتی ہے حکومت وہ چیزیں. تو پھر آپ نے جو احتساب شروع کیا, ایک اتنا اچھا انیشیٹو لیا, اس کا نیٹ ریزلٹ نہیں نکل رہا, تو دیٹ از گوئنگ اگینسٹ یو, اور یہ آپ کے لیے آپ کو ہانٹ کرے گا ان دا ڈیز ٹو کم. کہ بل کو انہوں نے 6 دفعہ ریجیکٹ کروانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ 6 سے 9 ججز کی تعداد نہ ہو جائے تاکہ کیسز سپیڈ سے نہ چلے. شہادت صاحب, جہاں یہ مائنڈ سیٹ ہو وہاں پر پھر اسی لیے مرتضیٰ صاحب ہر وقت خواہش کر رہے ہیں کہ حکومت گرا دیں گے آئینی طریقے سے. آئین کے طریقے سے حکومت گرانے کے ان کے پاس کوئی چانسز نہیں تو یہ ڈے 1 سے ہی گرا چکے ہوتے. چلیں گوٹ یور پوائنٹ. یہ شہادت صاحب, رانا صاحب سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پارلیمانی پارٹی ہے, اور ہمیشہ ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی چینج ہونا چاہیے ود ان پارلیمنٹ ہونا چاہیے, نمبر 1. اور یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم میں ہم نے یہی کہا کہ قوموں کے خلاف جو چینج کیا ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ چینج تو یہ ہونا چاہیے. مجھے احتساب کا بتائیں نا, آپ احتساب کا بتائیں جو کنول بی بی کہہ رہی ہے,
कंवल बीबी ये कह रही है, मैं एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पे, आप उसके बाद कंप्लीट कर लीजिएगा शहादत साहब अपनी बात को। कंवल बीबी ये कह रही है कि उन्होंने जो काम करना था हुकूमत के एंड पे वो उन्होंने किया, लेकिन एहतसाब का नेट रिजल्ट इसलिए नहीं निकला। जो मुझे समझ आ रही है बात जो कहना चाह रही है, वो नहीं कह सकी मैं प्रोबेबली, वो ये कहना चाह रही है कि जो फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं, जिसको कैश करती है दूसरी पार्टी, यानी कि जिनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है, उन फ्लॉज को वो टैप करती है, तो वो टैप करके उन फ्लॉज में से अपना रास्ता निकाल रहे हैं, मतलब कि जिनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है, और जो अमेंडमेंट्स ये लाना चाहते हैं वो आप नहीं लाने दे रहे। इसका जवाब दें। देखें राना साहब, ये बात बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ कि ये कोई भी शऊर आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब भी रिसेंटली इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए से, बल्कि ये सेकंड अमेंडमेंट की है इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, उसको तरामीम इन्होंने अपनी मर्जी की तरामीम की है, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए जो तरामीम की गई है। और ये तो फिर जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि हम एहतसाब करने में नाकाम हो गए। मैं ये समझता हूँ, देखिए ये तो एक कानून और आईन है कि जब तक कोई अदालत किसी के खिलाफ कोई वर्डिक्ट न दे, उस तक समझा जाएगा तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई करप्शन या किसी किस्म की कोई चीज नहीं है। अब रहे का सिलसिला ये IMF की भी मेरी बहन ने बात की है, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये कहते हैं यकदम के हालात इनके दौरे हुकूमत में जो बदल गए, इक़्तिदार में आने से पहले जो कंटेनर के इनके नारे होते थे कि हम ये कर्जे जो है लेना वापस करेंगे, बजाय इन्होंने IMF से कर्जे वापस करने के बजाय इन्होंने स्टेट बैंक भी उनके मुंह पे दे मारा है। तो मेरा कहना ये है कि भाई बात ये है, इनके मुंह में एक ही बात है, ये अभी भी नहीं सब इनको यकीन आ पा रहा कि हुकूमत पे बैठे हुए हैं, अभी भी समझते हम अपोजिशन में, जानते नहीं हो रहा भाई हुकूमत में आप हैं। आपने बजाव पर तो सही कहा कि आधे घंटे में 62 आइटम 32 बिल आपने बिल डोज किए हैं, अभी आपने पौने घंटे में 16 एक्ट जो है वो आपने पास करवा लिए हैं। तो भाई आपकी नीयत नहीं है, या आप आने वाले वक्त में अपने आप को बचाने के लिए जो है किसी किस्म की कानून साजी नहीं करना चाहते। एक ही बात है, चोर है चोर है चोर है। इसके अलावा हालत तो ये है कि मौजूदा जो सेटअप है वो जो आईनी कानूनी पोजीशन है लीडर ऑफ अपोजिशन में, उससे वो बात करना पसंद नहीं करते। भले वो चेयरमैन नैब जो है उसकी तैनाती की बात हो या किसी किस्म की नेशनल पॉलिसी की बात हो या कोई सूरत हाल हो, तो पार्लियामेंट में तो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं जिस दिन उनको किसी किस्म के कुछ बिल जो है बिल्डोज करने होते हैं। चलो ये बात होगी जी, कंप्लीट होगी, आपका रिपीट हो रही है आपकी बात। आप शहादत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। जाते जाते सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है, मैं कोई इकोनॉमिक का एक्सपर्ट नहीं हूं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इकोनॉमिक का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो कहा जा रहा है, जो मैं सुन रहा हूं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक आइंदा आने वाले कुछ महीनों में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं और करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।